نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ادارہ منہاج القرآن لندن میں ایک روزہ ٹریننگ کیمپ اور ورکشاپ میں جمع ہیں، اور یہ اجتماع بنیادی طور پہ منہاج القرآن ویمن لیگ نے چونکہ آرگنائز کیا، اور اس ایک روزہ ٹریننگ ورکشاپ میں یہ خطاب تحریکی اور تنظیمی دعوت کے اعتبار سے آپ کے لیے، خواتین کے لیے ہو رہا ہے۔ اور یہ آج کا اجتماع اور جلسہ ایسا ہے کہ اس میں مرد باپردہ ہو کر خطاب سن رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی مبارک آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ الصف میں سے ہے، 28واں پارہ ہے، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 8 یعنی ورس نمبر 8 سے لے کر ورس نمبر 14 تک۔ یہ ایک رکوع سے اوپر 2 آیات ہیں، ایک رکوع اور 2 آیات، اتنا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا۔ اور میں نے ابھی سوچا 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے آتے ہوئے کہ آج آپ سے خطاب کے لیے، گفتگو کے لیے کیا موضوع بنایا جائے، اور ضروری ہے کہ وہ موضوع ایسا ہو جس سے ہمارے مرد حضرات اور یوتھ کے بچے بھی، تحریکی تمام کارکن یکساں اور برابر فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے کہا کہ آج درس قرآن دیتا ہوں، تو تحریکی موضوع پر درس قرآن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس تلاوت کی گئی پہلی آیت میں ان طبقات کا ذکر فرمایا ہے اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع کی ہے، اور جو دین اسلام کے فروغ کو پسند نہیں کرتے اور دین کے غلبہ
کہ کسی تحریک کو، غلبہ دین کی تحریک کو نہیں چاہتے کہ وہ ابھرے، کامیاب ہو اور اسلام کا نفاذ ہو اور اقامت دین ہو، اور حضور نبی اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، غلبہ و اقامت دین کا مشن کامیاب۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پھونک ماریں اپنے منہ سے اور اپنی پھونکوں سے اللہ کے دین کا چراغ، اسلام کا چراغ، حق کا چراغ بجھا دیں۔ یہ جو لفظ بیان کیا کہ اپنے منہ سے پھونکے مار کے بجھا دیں، یہ ایک استعارہ ہے، یعنی آپ اس کو کہیے کہ یہ میٹافوریکل سینس میں بات کی ہے قرآن مجید نے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو، نہ اللہ کا دین کو یہ پڑا ہوا چراغ اور دیا ہوتا ہے ریئل سینس میں، اور نہ اس دین کے چراغ کو بجھانے کے لیے کوئی پھونکے مارتا ہے۔ تو یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ دین کو نور کہا ہے، کہ اس نور کو، دین اسلام کو نور کہا، ختم کر دیں، اور ختم کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اس کو پھونکوں سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں سے دو باتیں اب آپ کی تربیت کے لیے، دو نقطے یہاں سے سمجھ آ گئے اور ان کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ دین اسلام نور ہے، دین اسلام نور ہے، اور اس کی جد و جہد اور اس کی اسٹرگل بھی نور ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی جد و جہد اور اس کی اسٹرگل۔ جو تحریک غلبہ اسلام کے لیے کام کرے گی، جو تحریک دین کے فروغ اور اقامت کے لیے کام کرے گی، تو وہ اس تحریک کی جد و جہد اور اس تحریکی عمل کو بھی اللہ پاک نے نور کہا۔ یعنی دو باتیں، ایک تو وہ کہ دین، حق، اسلام اٹ سیلف نور ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ اللہ پاک نے دین کو، اسلام کو کہا کہ یہ اٹ سیلف اللہ کا نور ہے، لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کا نور ہے۔ اور ثانیاً وہ کیا کرتے تھے کفار اور مشرکین؟ اب دین بذات خود اس کا کوئی ایسا وجود تو نہیں تھا کہ اس دین کو مٹا دیتے اور بجھا دیتے، کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں تھی دین اسلام کی، اس نور کی، کہ اس کو بجھاتے۔ تو بجھانے کے لیے کرتے کیا تھے؟ پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ چاہتے تھے کہ دین اسلام مٹ جائے، اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے مخالفت کس کی کرتے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ کہ اس چراغ کو جلانے والے وہ تھے، تو چراغ جلانے والے کو مٹانا چاہتے تھے تاکہ چراغ بجھ جائے۔ جب چراغ جلانے والا نہیں رہے گا تو چراغ تو کیا صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہوئی؟ نہیں، مخالفت بھی ہوئی، مزاحمت بھی ہوئی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے، پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو پریشان کیا گیا، اذیت دی گئی، طرح طرح کے دباؤ ڈالے گئے، فزیکل تکلیفیں دی گئیں، فزیکل اذیتیں دی گئیں۔ نماز میں جاتے، سجدے میں جاتے تو اوجڑیاں جو ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے، پتھر بھی برسائے گئے۔
جب طائف میں گئے ہیں تو جسم اقدس لہو لہان کیا گیا. پس جب آپ کی عمر مبارک 47 برس تھی 47، تو 47 سے 50 3 سال تک آپ کو قید کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کنفائنمنٹ بھی آئی ہے فار 3 ایئرس، قید آئی ہے. اب اس وقت مکہ میں کوئی جیل تو نہیں تھی، تو ایک گھاٹی تھی، ارد گرد پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے اندر ایک گہری جگہ گھاٹی تھی. تو اس گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام کو اور آپ کے پورے خاندان بنو ہاشم کو اور آپ کے وفادار غلاموں اور اہل خاندان کو بند کر دیا، اور ارد گرد کفار نے اپنے لوگوں کا پہرا لگا دیا. تو یہ قید بھی ہوئی، اور لوگوں کا ملنا جلنا، سامان خرد و نوش، کھانے پینے کا سامان، جانا آنا، کاروبار، تجارت، لین دین، یہ سوشل بائیکاٹ کر دیا حضور علیہ السلام سے. سوشل بائیکاٹ کر دیا. دیٹ کنٹینیوڈ فار 3 ایئرس. یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا، نہ کوئی حضور علیہ السلام کی بات سنے، نہ کوئی ملے، نہ قریب جائے. تو یہ ساری فزیکل پریشرز تھے، سائیکولوجیکل پریشرز تھے، سوشل پریشرز تھے، اور سٹرینز تھے، اور ہنڈرنسز تھی مختلف، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جس کو اللہ نے نور کہا، نور اللہ، حضور کا مشن اسلام، اللہ کا نور، تاکہ اس کے ذریعے وہ بجھ جائے چراغ. یہ تو ایک اینگل تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، ایک بات. اور نمبر 2، کیا اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے صرف پیغمبر اسلام کو پریشانیاں دی گئیں؟ نہیں. جو دست و بازو تھے حضور علیہ السلام کے، آپ کے جو کمپینینز تھے، آپ کے اس مشن یعنی اسلام کے جو سپورٹرز تھے، اور اگر آج کی ٹرم میں، دور جدید کی جو آرگنائزیشنل ٹرمز ہیں اس میں بات کریں، آج کی تنظیمی ٹرم میں، تو جو حضور علیہ السلام کی جماعت کے کارکن تھے، جو صحابہ کرام تھے، ایکٹیو صحابہ، وہ حضور علیہ السلام کی جماعت کے کارکن تھے، آپ کے ممبرز تھے. یہ بات آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ تو جو آپ کے کارکن تھے، آپ کے ممبرز تھے، اور جو خواتین تھی صحابیات، وہ جو پہلی ویمن لیگ حضور علیہ السلام نے قائم فرمائی، اس کی ممبرز تھیں. جو مرد تھے صحابہ، سمجھے وہ مینز لیگ کے ممبر تھے. میں صرف آپ کو آج کے دور میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں دین کے کام کرنے والوں کی یا کسی بھی جماعت کی، تو اس ٹرمینالوجی میں بات آسان کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، جسٹ فار کمیونیکیشن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ویمن لیگ بنائی تھی اور کوئی مینز لیگ بنائی تھی. نہیں، ان اے وے نہیں بنائی تھی، مگر ان اے سینس بنائی تھی. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی جماعت تھے. کیا تھے؟ جماعت تھے. اور جماعت میں صحابیات بھی تھی، اس جماعت میں صحابہ بھی تھے، اور صحابہ میں ایلڈرز بھی تھے، اور بچے یوتھ بھی تھی. تو انہیں وہ یوتھ لیگ بھی تھی. کیا؟ اور یوتھ لیگ کے ہیڈ سیدنا علی شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جوانوں میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت علی شیر خدا، اور بڑوں میں، ایلڈرز میں، مینز لیگ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر. اور ویمن لیگ کی طرف آ جائیے، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ. تو یو کین سے کہ ویمن لیگ کی پہلی پریزیڈنٹ کون تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو میں ایک جسٹ فار دا سیک آف کمیونیکیشن آپ کو آج کے تصور کے ساتھ ملا رہا ہوں اس بات کو. تو یہ منظم تھے نا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری ایک جماعت تھی. اس طرح یوتھ تھی، بچیاں بھی تھی، تو ایک سسٹر سیکشن بھی ہوتا تھا، بیٹیاں تھیں، بڑی بہنیں تھیں، صحابیات، صحابی تھے، نوجوان تھے. پھر آگے چلے تو حسن و حسین چلڈرن لیگ کے سربراہ تھے، امام حسن اور امام حسین. پھر وقت آیا کہ وہ پھر خود
پوری امت کے امام اور پیشوا بنے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اسلام قبول کرتا ان کو آرگنائز کرتے، اور جو آفس بنایا سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اس انقلابی جماعت کا، تو اس آفس کا نام دار ارقم تھا. یہ سیکریٹریٹ تھا، فرسٹ سیکریٹریٹ دار. آپ ابھی تو مکہ میں تھے، چونکہ مسجد نبوی تو تھی نہیں، حرم کعبہ تھا، اور کعبے کے سین میں قبضہ تھا مشرکین کا، کفار کا. کعبہ اللہ کا، قبضہ مشرکین و کفار کا. 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں. تو مسلمان بھی جاتے عبادت کرتے اللہ کی، اور کفار و مشرکین بھی جا کے شرک کرتے. ایکسکلوسیو قبضہ تو نہیں تھا. ایکسکلوسیو قبضہ تو ہوا فتح مکہ کے بعد، جب حضور علیہ السلام نے سارے بت اتروا دیے اور اسلام کا غلبہ ہو گیا. اب آپ پورا منظر سمجھ گئی نا، انوائرمنٹ سمجھ گئی سارا. تو ایک تو حملہ نور اسلام کو بجھانے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر ہوتا، اور وہ حملہ فزیکل بھی ہوتا، سائیکولوجیکل بھی ہوتا، سوشل حملہ بھی ہوتا. میں نے مثالیں دے دی. آقا علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا، تانے دیے جاتے آپ کو، تو وہ آپ کے اوپر مینٹل اور سائیکولوجیکل سٹین ڈالنے کے لیے لوگ کیا کرتے کہ مکہ کی شاہراہوں میں، گلیوں چوکوں میں، بازاروں میں، اسٹریٹس کے کونوں پر بیٹھ جاتے کفار، اوباش لوگ، گندے لوگ، اور ہر آنے والے کو بتاتے کہ یہاں ایک جادوگر ہے، اور ایسا ہے، ایسا ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، اس طرح کے نام دیتے، اور کہتے ان کا نام محمد ہے، ان کے پاس نہ چلے جائیں. لوگوں کو آنے سے روکتے کہ ان کی کوئی بات نہ سنیں، کسی کی ایکسیس نہ ہو، کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، کوئی ان کی مجلس میں نہ جائے، سنے نہیں. تو ان کی ایفرٹس بھی کیا ہوتی، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. اس جو مشن کا آغاز کیا تو ان کی ایفرٹ بھی یہ ہوتی کہ لوگوں کو آنے سے روکا جاتا، آنے سے روکا جاتا کہ یہ دعوت اور لوگ نہ سنیں، پھیلے نہیں. اور جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، اور فرسٹ جو بگنرز تھے اور جو ممبرز بنے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگ کے، یعنی صحابہ کرام، جماعت صحابہ کے، لیگ آف اسلام ہو گئی نا جی، فرسٹ لیگ آف اسلام، فرسٹ آرگنائزیشن آف اسلام، فرسٹ ایسوسیشن آف اسلام، جو چاہیں آپ کہہ لیں. تو اس میں جو تھے وہ یہ کیا کام کرتے، ان کا توڑ کرتے، ان کا، اور یہ بھی دعوت دیتے لوگوں کو اسلام کی. اور جو تھوڑی سی دعوت قبول کر لیتا، ممبر بنتا، بناتے، قبول کرتے، رغبت ہو جاتی، تو ان کو چوری چوری کفار مشرکین سے چھپے چھپے ان کو دار ارقم میں حضور علیہ السلام کے آفس میں لے جاتے، چوری چوری. اور تھوڑی سی بات جب ان کی بات دل میں بیٹھ جاتی، اس کے بعد کہتے کہ اب آ کے ہمارے لیڈر کو، ہمارے آقا کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کی کچھ باتیں سن لو، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی، ماننا یا نہ ماننا. بس یہ آخری حل ہوتا. اور جو حضور علیہ السلام کے دار ارقم میں آ جاتا، بس وہ آقا علیہ السلام کا غلام ہو جاتا، جو آپ کا دیدار کر لیتا پھر مسلمان ہو جاتا اور ممبر ہو جاتا اسلام کی اس پہلی تنظیم کا. یہی وہ جگہ ہے جہاں سیدنا فاروق اعظم، جب وہ سیدنا فاروق اعظم نہیں بنے تھے، عمر ابن الخطاب تھے، وہ تلوار لے کر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. جہاں آئے تھے وہ جگہ کیا تھی؟ یہی دار ارقم تھا. تو تلوار لے کر آئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں تو دوسری تلوار تھی. آقا علیہ السلام بھی تک رہے تھے، انہیں خبر نہیں تھا کہ عمر آئے نہیں بلکہ بلائے گئے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو دعا کر چکے تھے، مولا اسلام کو اس وقت کسی طاقتور آدمی کی ضرورت ہے، کسی طاقتور آدمی کی ضرورت ہے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو بلندی دے، کسی ایک طاقتور آدمی سے، یا عمر ابن الخطاب دے دے یا عمر ابن الشام دے دے. زبان پاک سے عمر ابن الخطاب نکلا تھا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہی لے لو. اب آنے کا بہانہ کیا بنا؟ آقا نے تو مانگا تھا، بہانہ بنا کے تلوار لے کے شہید کرنے آئے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تلوار کام نہیں آئے گی، خود شکار ہو جائیں گے. آئے اور شکار ہو گئے. اس طرح طاقتور اب یہاں جو نقطہ ہے بڑا امپورٹنٹ، یہ بڑا سن لیں. آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. تو دو لیولز ہو گئے، دو. ایک یہ عام مسلمان اور انسانوں کو
کا لیول یہ ہے کہ ان کو اسلام کے ذریعے عزت ملتی ہے. ہمیں آپ کو کیا عزت ملتی ہے؟ ہم اسلام کو کیا عزت دیں گے؟ ہم اسلام کو عزت نہیں دے سکتے. اسلام تو خود بڑی عزت والا ہے. ہمیں اسلام کے ذریعے عزت ملتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کے لیے آقا نے فرمایا کہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ اسلام کو دنیا میں عزت دیتا ہے. ایک تو پیغمبروں کے ذریعے ہوتی ہے نا، مگر پیغمبروں کی امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو عوام الناس کو، میسز کو، عوام کو تو اسلام کے ذریعے عزت ملتی ہے. اور بعض لوگ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، اسلام کے نام کو روشن کرتا ہے، ان کے ذریعے اللہ اسلام کو قدروں کو زندہ کرتا ہے، اسلام کو کفر میں متعارف کرتا ہے، دنیا میں اسلام کو روشن کرتا ہے، تو ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملتی. تو اسلام کو عزت دینے، اسلام کو غلبہ دینے کے تحریک میں، مشن میں اگر کچھ لوگ شریک ہو جائیں اور عورتیں اور مرد اس کا حصہ بن جائیں تو بولیے یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. گویا آپ سیدنا فاروق اعظم کے زمرے میں چلے گئے. یہ جماعتیں جو بنائی جاتی ہیں، تحریکیں جو قائم کی جاتی ہیں، آرگنائزیشنز جو کام کرتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایفرٹس کریں، اسٹرگل کریں، اور ہماری اسٹرگل سے اسلام بلند ہو. ہم اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کریں، دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری کوشش کے صلے میں اسلام ہم کو عزت دیتا ہے. کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسلام بدلہ لوٹا دیتا ہے، اللہ بدلہ لوٹا دیتا ہے. تو بتا یہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ تھا، تو دوسرا یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی آرگنائزیشن اور لیگ کے ممبر ہو گئے تھے، وہ کیا کرتے؟ وہ ان پر حملے کرتے، کفار اور مخالفین ان کو پریشان کرتے، ان کے لیے رکاوٹیں بنتے، ان کے دلوں میں وہم پیدا کرتے. کفار اور طریقے سے کرتے تھے کام، وہ کھلی مخالفت کرتے، رکاوٹ ڈالتے، مارتے پیٹتے. مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے بچوں کو. کسی کی بیوی اسلام قبول کر لی تو شوہر مارتا تھا، وہ شوہر سے چھپاتی تھی. اولاد نے اسلام قبول کر لیا، ماں باپ مارتے تھے. اولاد اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں نکل کے جو یوتھ ہوتی تھی، وہ چھپ چھپ کر، فاقے کر کے، بھوکے رہ کر آقا علیہ السلام کی دین کی خدمت کرتے، تو قربانیاں دیتے، اور ان پر اذیت دی جاتی. حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کے مالک نے، آپ کے مالک نے آپ کو لٹا کر آگ سے تپتے ہوئے گرم پتھروں سے آپ کے بدن کے اوپر رکھ دیے تھے، اور کوڑے مارے تھے اور پتھروں سے تڑپایا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جوش میں آ گئے تھے، اور آپ نے کہا کہ ہم اتنے ڈر کے کیوں رہتے ہیں یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں آج کعبۃ اللہ کے سین میں اذان کہوں. حضور علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کا جوش دیکھا، خاموش ہو گئے، کہہ لو. انہوں نے اذان کہی، کفار نے حملہ کر دیا کہ یہ آج اونچی آواز سے اذان بھی اسلام کی کہہ رہے ہیں. حملہ کر کے اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. اتنا مارا، اکٹھے ہو گئے، بہت سے لوگوں نے مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے. جب ان کے قبیلے کے لوگ آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا ابو بکر کے خاندان کے، انہوں نے دیکھا تو سانس بھی نہیں تھا، اور انہوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ لاش ہے، آپ وفات پا گئے. انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے. انہوں نے میٹنگ کی کہ جس نے مارا ہے اور یہ ڈیتھ کے سبب بنا ہے، ہم سارے قبیلوں کے خلاف بدلے لیں گے. اس طرح کی حالت ہو گئی. آپ کی والدہ پریشان، کوئی پانی پھینکے اٹھا کے گھر لے گئے. اندازہ ہوا کہ چلو زندہ ہیں، تھوڑی سی جان ہے، تو پانی پھینکتے رہے، بیٹھے رہے. تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، دیر کے بعد ہوش میں آئے، خون کر دیا تھا، مار دیا. ہوش میں آئے تو آپ کی والدہ بھی سر پہ بیٹھی تھی. تو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ کھول کے ماں کو اور باقی رشتہ داروں کو ارد گرد. تو اب انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے ابو بکر، سناؤ کیا حال ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب پہلی آنکھ کھولی تو ماں کو اور رشتہ داروں کو جواب دیا، چھوڑو، بتاؤ میرے محبوب کا، میرے آقا کا کیا حال ہے، حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے. تو بتانے والی بات یہ ہے کہ جب مشن کے دین کے سپاہی بنتے ہیں تو پھر اپنی جان کو بھی بھول جاتے ہیں.
جان کا دھیان رکھ کر دین کا کام بس تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے گزارا، مگر دین اٹھ نہیں سکتا۔ اگر دین کو زندہ کرنا ہو اور دین کو اٹھانا ہو، اونچا کرنا ہو، تو جان مارنی پڑتی۔ تو ہوش میں آئے تو آقنا نہیں، آقا علیہ السلام کا پوچھا، انہوں نے کہا آپ کے منہ میں پانی دیں، کچھ کھلائیں؟ فرمایا نہیں، پہلے مجھے لے چلو، مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت کرواؤ، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں میرے آقا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں آپ کے پیغمبر کا، آپ کے محبوب کا، آپ کے دوست، ہم تو جانتے نہیں۔ انہوں نے پھر ایک خاتون کے پاس بھیجا، تو وہ ایک دوسرے کو پتہ ہوتا تھا نا کہ کون کون ممبر ہے ہمارا، ان کے پاس بھیجا، ان سے جا کے پوچھو، خبر لو۔ خبر لی، بتایا کہ آقا علیہ السلام خیر سے ہیں۔ انہوں نے میسج بھیجا کہ حضور علیہ السلام خیر سے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر تڑپ اٹھے، فرمایا سب سے پہلے میں کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، کچھ نہیں، آرام نہیں کروں گا، مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو، دکھاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور تھے، خون آلود جسم تھا، بے ہوش تھے، ان کو پکڑ کے سہارا دے کر لے گئے دار ارکم، آقا علیہ السلام کے آفس میں، اور صحابہ کرام کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق کو آقا علیہ السلام نے زخموں سے چور، خون آلود جسم میں، لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھسیٹ کر لائے، اس حال میں جب ان کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کے سیدنا صدیق اکبر کا بوسہ لے لیا۔ تو جو لوگ اس طرح قربانی دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو بھی ان پر پیار آتا ہے۔ بوسہ لے لیے، پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ عرض کیا آقا مجھے آپ اپنا حال سنائیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا دی۔ آقا علیہ السلام نے یہاں سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا اگر آپ آج میرا حال دیکھ کر خوش ہیں تو میں اس کا ایک بدلہ مانگتا ہوں، مجھے صلہ دے دے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر کیا بدلہ صلہ مانگتے ہو؟ فرمایا حضور میری ماں کو ایمان عطا کر دو۔ بس اگر میں نے یہ جو قربانی دی ہے اور مجھے خون میں لت پت دیکھ کے آقا خوش ہیں تو میری ماں کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے توجہ دعا فرمائی، آپ کی والدہ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یعنی لوگ جان بھی دیتے اور فکر کرتے کہ میرے خاندان کا، میرے ماں باپ اس مشن میں آ جائیں۔ اب میں نقطے ڈیرائیو بھی کر رہا ہوں نا کہ میرے ماں باپ اس مشن میں آ جائیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ میری ماں بھی آ جائے مشن میں، میرا باپ بھی آ جائے، میرا شوہر بھی آ جائے، اور شوہر کہے کہ میری بیوی بھی آ جائے، میری اولاد بھی آ جائے، میرے رشتہ دار بھی آ جائیں، خاندان انوالو ہو جائے؟ کتنے؟ کم ہوں گے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ شوہر جو تنظیم کے لوگ بیٹھے ہیں یہ مشن میں ہیں، ان کی بیویوں کو مشن کی خبر ہی نہیں، مشن کی خبر ہی نہیں۔ ان کا کام صرف صبح شاندار ناشتے بنانا، آدھا دن کچن میں گزارنا، پھر دوپہر کا لنگر بنانا گھر کے لیے، پھر رات کا لنگر بنانا، مرغے بنانا، بریانی بنانا، گوشت بنانا، سالن بنانا، طرح طرح کے کھانے بنانا، فارغ ہو کے پھر کپڑے پہن لینا، پھر برادریوں میں آنا جانا، پھر کپڑے خریدنا، پھر شادیوں میں بیٹھنا، پھر برادریوں میں گپ لگانا، اور سارا دن دنیا داری کرنا، اور اس کی غیبت کر، اس کی چغلی کر، اور آپس میں جو کمائی کر دین کی اس کو برباد کر۔ وہ عورتیں اس کام میں لگی رہتی ہیں۔ اور آپ کی طرف آ جاؤں تو بہت سی ایسی ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ دین میں مشن میں آ گئے اور شوہروں پر انہوں نے محنت نہیں کی۔ شوہر دنیا پرستی میں، کاروبار میں، دنیا داری میں، ان کو غرض ہی کوئی نہیں سوائے مال کمانے، دنیا داری کرنے، اور عورت محنت نہیں کرتی۔ پھر کتنے ایسے ہیں کہ جو میاں بیوی تو آ گئے مشن میں دین کے کام کے لیے، میاں بیوی اولاد پر محنت نہیں، اولاد کو لاتے نہیں، ایفرٹس نہیں کرتے، اور اولاد پر ایفرٹ کرنے کی بجائے پہلے اپنی جان پر زندگی کو بدلنا پڑتا ہے، وہ بدلنے کو تیار نہیں۔ اولاد تب آئے گی مشن کی طرف کہ پہلے ماں باپ کو گھر میں دیکھے گی کہ ماں باپ کے اندر کیا مشن ہے۔ ہمارے دوغلے کردار ہیں، ہمارے ادارے میں آتے ہیں تو ہم بالکل بی بی پاک دامنہ بن جاتی ہیں، اور مرد آتے ہیں تو بابے پاک دامن بن جاتے ہیں ادارے میں۔
گھر میں جاتے ہیں تو VCR بھی پڑے ہوئے ہیں, بلو پرنٹ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے گھروں میں جو گھر خال خال بچے ہیں, مبارکباد کے حقدار ہیں, انڈین فلمیں بھی آتی ہیں. کتنے لوگ ہیں, میں پوچھتا ہوں, اپنے گریبانوں میں جھانکو, رفقا تنظیمی عہدیدار جھانکیں اپنے گریبانوں میں, آپ بھی جھانکیں اور جائزے لیں کہ کن کے دیکھیں کس کس کے گھر میں انڈین فلموں کی کیسٹیں پڑی. شرم آنی چاہیے, ہمیں ڈوب کر مر جانا چاہیے. کس منہ سے ہم مشن کا کام کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہے, منافقت ہے, دھوکہ ہے. گانے سنتے ہیں, انڈیا کی بلو پرنٹس دیکھتے ہیں, گندے لچر پروگرام دیکھتے ہیں, VCR لگا کے دیکھتے ہیں گندے لچر پروگرام. نمبر 1. نمبر 2, نمازیں ہم نہیں پڑھتے. گھر میں نماز کا ماحول نہیں, کوئی نماز سے شغف کوئی نہیں, دین سے شغف کوئی نہیں. اولاد کو دعوت دیتے ہیں کہ ساڑا مشن بڑا سونا ہے, ساڑے مشن ہے جو اولاد نو آ کے آ جاؤ. وہ کہیں گے ماں باپ جو ڈاڑے سونے نا, ماں باپ دا عمل جو ڈاڑا سونا ہے. گھر وچ سارا دن سونا کام نہیں ہوندا, ماشاءاللہ بڑا سونا کام ہوندا. مشن نظر نہیں آتا بے سارا ٹی وی دے اوتے سارے دن فلمیں, بلو پرنٹ, گانے. اس کام میں جب لگے رہیں گے, دنیا پرستی, دنیا داری, چغلی, پھر آپس میں دنگا فساد, برادری اس کے خلاف فتنہ, وہ بھابھی کے خلاف فتنہ, نند کے خلاف فتنہ, بہو کے خلاف فتنہ, ساس کے خلاف فتنہ, پتہ نہیں اور کیا کہ باقی یہ مجھے تو ختم ہو گئی یہ نام رشتوں کے. برادریوں میں یہ سارا, یعنی یہ جو تماشا ہے ساری دنیا داری, دنیا پرستی, ایک منافقت ہے. تو اس دورے کردار کو دیکھ کر ہماری اولاد کیسے آئے گی دین کی طرف؟ لہذا اولاد کو دین کی طرف لانے کے لیے ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے. اور آج میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, جس کے گھر فلمیں, ٹی وی کے لچر پروگرام ہیں, بلو پرنٹس ہیں, جو کچھ پڑا ہے, آج جانے کے بعد جہاں جہاں گھر پہنچو, مرد بھی عورتیں, آج میری نصیحت ہے آپ سے, میری خاطر وہ ساری اٹھا کے توڑ دو, چورا چور کر دو. اور آج کے بعد مشن سے وابستہ جتنے لوگ سن رہے ہیں, کسی کے گھر کوئی گندا پروگرام, کوئی گندا کیسٹ, گندا فلم, گانے مانے, لچر, گالی گلوچ, کوئی چیز نہ ہو. ہاتھ کھڑے کریں, سارے کر دیں. جو نہیں ہے ان کو تو مبارک ہے, مگر ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب ہے جس کے گھر ہے اتار کے پھینک دیں. مردوں نے کیے ہیں جی. چلو آج سے گھر پاک کر دو. ٹی وی لعنت نہیں ہے بی بی, آپ اپنا نہ بنائیں. ٹی وی نہیں ہوگا تو اپنے ویڈیو خطاب کیسے سنیں گی؟ ٹی وی لعنت ہو گئی تو چھٹی ہو گئی, آپ اپنے کیسٹ کیسے سنیں گی؟ ٹی وی رکھیں اور ٹی وی کے اوپر اپنے ویڈیو لے جائیں, درس اپنے سنیں, نعت خوانی کی محفل سنیں, حلقہ ذکر سنیں, اپنے خطاب سنیں, اپنے دینی پروگرام سنیں, اچھی تلاوتیں سنیں, نعت خوانی سنیں. بچوں کے اندر, گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیں. اولاد کو دین کی رغبت دینی ہے تو دین کا ماحول بنائیں. چلو ابھی آپ اس قابل تو نہیں ہیں کہ چھوٹا یہاں یورپ کی اولاد کو آپ انٹلیکچولی دین کی تعلیم دے سکیں, وہ تو مجبوریاں رہ گئیں, آپ پیچھے رہ گئے. مگر کم سے کم ایک پاکیزہ دینی روحانی ماحول تو اولاد کو دے سکتے ہیں. ایک اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو میاں بیوی نے جو اپنے طور طریقے کے اندر دنیا داری ختم کر رکھی ہے, گالی گلوچ دے دیتے ہیں, کبھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, یا بچوں کو گالیاں, بچیوں کو گالیاں دے دیتے ہیں. او فلاں, میں تو نام نہیں لے سکتا, بعض کو ایسے لفظ بولتی ہیں. کتنی مائیں بچیوں کو گالیاں دیتی ہیں, ایمانداری سے بتاؤ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی؟ دیتی ہیں نا. بچوں کو گالیاں دیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں, سخت تلخ, غیر دینی, غیر اخلاقی, غیر مذہبی, غیر ایمانی ماحول بناتے ہیں. دوسرا وعدہ کر لو کہ اس سے طائب ہو جاؤ. اس سے پہلا کام آسان ہے, اس لیے میں نے وعدہ لے لیا, ہاتھ کھڑے کروا لی. دوسرے پر ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا, کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک اس کا کام کا گناہ کرو, دوسرا وعدہ خلافی کا گناہ کرو. تو دوسرا دل سے عہد کر لو, اللہ سے وعدہ کر لو دل کے اندر کہ آج کے بعد اپنی زبان اچھی کر لیں, گالی گلوچ گھر میں نہ ہو, برا ماحول نہ ہو, ماحول کو اچھا کرو.
اچھا اس کا کیا ہے؟ اس سے اولاد آئے گی. تو پھر جب دین کا کام آقا علیہ السلام نے شروع فرمایا تو بیوی کی کوشش ہوتی میرا شوہر بھی میرے مشن میں آ جائے، شوہر کی کوشش ہوتی میری بیوی آ جائے، پھر میاں بیوی دونوں کی کوشش ہوتی ہمارے والدین آ جائیں، ہماری اولاد آ جائے، رشتہ دار آ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. سب سے پہلے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ سب سے پہلے، یعنی اپنی اصلاح سے آغاز کرو. قو انفسکم، پہلے اپنی اصلاح سے آغاز کرو، دوزخ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اچھا پاک بناؤ. واہلیکم نارا، پھر اپنے اہل و عیال، بچوں کو، بیوی بچوں کو، فیملی کو پھر دوزخ سے بچاؤ. گھر بچ گیا دوزخ سے. جب گھر بچ گیا تو اگلے سٹیج پر نیکسٹ سٹیپ، یہ دیکھو یہ ایک نظم ہے. فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. اب رشتہ داروں اور خاندان اور فیملی کے اوپر عمل کنسنٹریٹ کرو. اب رشتہ داروں کو مشن میں لے آؤ. تو سب سے پہلا یونٹ آپ کا گھر ہے. آج سے ایفرٹ کریں کہ مشن اپنی یونٹ میں قائم ہو. ڈومیسٹک یونٹ پہلا کیا ہے؟ یور اون ڈومیسٹک یونٹ. گھر ایک یونٹ ہے، پہلے گھر کو مشن بنا دو. اس کے بعد ریلیٹیوز کا پورا دائرہ، فیملی کا، ریلیٹیوز کا، پھر وہ یونٹ ہے نیکسٹ بڑا یونٹ، اس کو مشن میں لے آؤ. عشیرتک الاقربین مشن میں لاؤ. اس پر ایفرٹ کریں اور اس طرح چراغ جلیں گے. پھر تیسرا یونٹ، پھر تعلق والے، میل ملاپ والے، دوست احباب، ریلیٹیو سے آگے، پھر ان پر مشن کا کام کرو، ان پر مشن کا. تو اس حد تک میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کولیکٹیولی پورا کا پورا خاندان مشن میں دین اسلام کے کام میں شامل کرو، ناٹ انڈیویجولز. کولیکٹیولی پورے خاندان کو انوالو کر دو. یہ ہے آپ کی محنت کا کام. آج سے یہ میسج دے کے بھیج رہا ہوں آپ کو. اب جائیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، گھر میں کتنے ہیں. آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، شوہر کی بھائی ہیں، شوہر کی بہنیں ہیں، ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، عزیز اقارب ہیں. اب گیٹ ایوری باڈی انوالوڈ ان یور مشن. ایک کولیکٹیو یونٹی، کولیکٹیوٹی قائم کریں فیملیل ریلیشن شپ میں. تو میں نے بتایا یہ کہ وہ کوشش کرتے ایک آقا علیہ السلام پر کہ وہ اسلام کی اس تحریک کے پیشوا تھے، بانی تھے، اور ایک ان کے کارکنوں پر کہ دونوں دب جائیں. تو اب بتانا چاہتا ہوں کہ کارکنوں کے اعمال بھی اللہ نے نور میں ڈال دیے. یعنی وہ جو دین کو روشن کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہوتے تھے، جب ان کو بھی مارتے تھے تاکہ دین کا چراغ بجھ جائے، تو مطلب یہ ہوا کہ دین کا اس مشن کا قائد جو اس مشن کا چراغ جلانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بھی نور ہوتا ہے، اور اس مشن اور تحریک کے کارکن عورتیں اور مرد وہ اس دین کے مشن کو زندہ کرنے اور چراغ جلانے کی جو ایفرٹس کرتی ہیں ان کی ایفرٹس بھی بولیے نور ہوتا ہے. تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا مشن اگر اسلام ہے، اور ہے کہ نہیں بتائیے، حق اسلام ہے، تو اس دین اسلام کو قیامت تک امت میں جو لوگ اس کے چراغ کو روشن کرنے کی ایفرٹس کرتے رہیں گے ان کی اعمال اور جد و جہد قیامت تک نور ہوں گی. قیامت تک نور ہوں گی. کیا ہوں گی؟ نور ہوں گی. تو آپ یہ جو مشن کی خدمت آپ کرتی ہیں اس کو یہ جان کر کریں کہ یہ نور ہو رہا ہے، نور پیدا ہو رہا ہے، اور جو آپ کرتے ہیں یہ نور کریٹ ہو رہا ہے آپ کی باطن میں، آپ کی زندگی میں. آپ نور حق اور نور الہی کے چراغ جلا رہی ہیں. تو جب آپ نور کا عمل کر رہی ہیں تو اس سے باطن روشن ہونا چاہیے، باطن روشن ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہوگا؟ جب نور کا عمل کر رہا ہو تو سوچ بھی نور والی ہونی چاہیے. بولیے کیا؟ خواہش بھی نور والی ہونی چاہیے، اور طور طریقے بھی بولیے نور والے ہونے چاہیے. اور نور ملائکہ ہے، نور عالم امر کی شے ہے. نور اندھیرے کا الٹ ہے، اندھیرے کا. تو جب ہم مشن میں آ گئے تو آپ کا پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن نور ہے. بولیے ہماری تحریک نور ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے دین کی اقامت کا مشن ہے، دین اسلام کا مشن ہے.
دین اسلام نور ہے، دین اسلام کی تحریک نور ہے، دین اسلام کا مشن نور ہے. یہاں تک بات سمجھ گئے نا آپ؟ اس کے بعد پھر آپ جو سٹرگل کر رہی ہیں، رات دن بھاگتی ہیں، آپ آئی ویمن لیگ بنا دی، اس کی دفتر کھولا، آ کے بیٹھے، اجلاس کیے، دوڑی نیلسن جا رہی ہیں، بریڈ فورڈ جا رہی ہیں، ناروے جا رہی ہیں، پیرس میں مختلف جگہوں پر بھاگ بھاگ کر ادارے میں جا رہی ہیں، جرمنی جا رہی ہیں، ہالینڈ میں جا رہی ہیں. اس طرح آپ لوگ برطانیہ جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، پیرس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، اسپین میں ایفرٹس کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ. اگر خالصتاً لوجہ اللہ، اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے مشن کی نیت کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ بھی نور ہے. پیٹرول پہ خرچ کر رہے ہیں جو جیب سے پیسہ، وہ بھی نور پیدا ہو رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ رات دن بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ بھی نور پیدا ہو رہا ہے. اس سفر میں آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، کپڑے دھلوائے، وہ جو خرچ کیا اس سے بھی نور پیدا ہوگا. اس سفر میں کھانا کھایا، ہوٹل والے کو پیسے دیے، اس سے بھی نور پیدا ہوگا. رات دن ایفرٹس کی، جاگے، نور پیدا ہوگا. سفر کر کے یہاں آئے، رات کو سوئے، اچھا بستر ملا نہ ملا، تکلیف ہوئی، اس سے بھی نور. جس کو زیادہ تکلیف ہوئی اس نے صبر کر لیا، اس کو 4 گنا زیادہ نور مل گیا. جس نے کہا بھئی اتنا دور سفر کر کے آئے تو بستر اچھا نہیں ملا، آرام دہ جگہ نہیں ملی، وہ اچھا ویلکم نہیں ہوا، دھیان نہیں کیا، جس نے اتنی بات کر دی اس نے اپنا جو نور آیا تھا وہ کھو دیا، بجھا دیا. چوں شکوہ کر لیا. کیا شکوہ؟ شکایت سے نور چلا جاتا ہے، اور صبر سے اور رضا سے، خوش ہونے سے نور آ جاتا ہے. کھانا اچھا نہیں ملا جی، بوٹی نہیں ملی، آلو ہی آلو تھے، روٹی ساری ٹھنڈی ہو گئی تھی، تازہ گرم روٹی نہیں تھی، کوئی تمیز ہے، کوئی سلیقہ نہیں تھا، یہ تھا فلاں نہیں تھا. تو جتنا نور آیا تھا اس سے 2 گنا چلا گیا. اس بنیادی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ کہ ہم کس کام پہ نکلے ہیں. ہم اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے رسول کے کام کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ کے نور کو اونچا کرنے اور اللہ کے دین کا چراغ جلانے نکلے ہیں. تو اس میں تکلیفیں آئیں تو اس تکلیفوں سے محبت اور پیار ہونی چاہیے. محبت اور ایک بات. دوسرا عمل، جب آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا تنظیمیں بنانا، تحریک چلانا، محنت کرنا، پیسے خرچ کرنا، مصطفی انقلاب فنڈ کو پیسے دینا، اس منہاج القرآن کے اداروں کے قیام پر پیسے دینا، مشن پر پیسے دینا، پروگراموں پر خرچ کرنا، مصطفی انقلاب کی تحریکوں پر پیسے دینا، اپنے پیٹ کاٹ کر خرچے کرنا، یہ سب پائی پائی سے نور ہو رہا ہے. یہ خیرات ہے اللہ کے ہاں، یہ صدقہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، یہ قربانی ہے اللہ رسول کے ہاں، یہ جہاد ہے اللہ کے رسول کے ہاں. ایک ایک عمل سے اگر نیت آپ کی خالص اور صاف ہے تو نور پیدا ہو رہا ہے، اور آپ ملائکہ کے مماثل، سملر ٹو اینجلز بن رہے ہیں. کہ جتنا نور بڑھ رہا ہے آپ ملائکہ اور مالا اعلیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اندر نور پیدا ہو رہا ہے. پھر اس نور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس نور کو پختہ کرنے کے لیے ساتھ عبادت کریں. کیا؟ ساتھ تلاوت کریں، عبادت کی پختگی کریں. اور میں نے بتایا گھر کے ماحول کو پاک کر دیں، گندگی نکال دیں تو نور پکا ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. پھر گھر میں بھی نور پھیلے گا، گھر میں بھی نور. تو جس گھر میں اندھیرا ہو اور آدمی خود منہاج القرآن کا کام کر کے نور پیدا کرے تو اندھیرے میں نہیں چل سکتا، وہ نور پہ اندھیرا غالب آ جاتا ہے. پھر عبادت کریں، پھر باوضو رہیں، پھر تقوی اور طہارت رکھیں، بے زبان کو اچھا رکھیں، اعمال اچھے رکھیں، تو اس سے نور اور بڑھے گا، نور پر نور آئے گا. نور علی نور. اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا نور پہ نور آئے گا. نور پہ نور چڑھتے ہیں، پھر نور پہ نور آتا ہے، تہ در تہ نور، اور نور آتا آتا بندہ پر نور ہو جاتا ہے. اتنا نور ہو جاتا ہے کہ ملائکہ شرمانے لگتے ہیں. اور ایسی کیفیت اللہ کے بندے کی آ جاتی ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنے اللہ کے ذکر اور یاد اور نور والی کیفیت کو مینٹین کر لے تو اس بندے کو یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہ گلیوں بازاروں میں، اسٹریٹس میں چلتا ہے اور ملائکہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں اس بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے. ملائکہ اینجلز آر standing there in his ways, in the streets, bazaars, just to shake hand with him.
to shake hand with, angels come down to the earth to shake hand with that pious man. اس آدمی سے مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. تو یہ نور پیدا کریں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو تھے ہی پاک دنیا کے مخلوق، ہم تو برائی کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم نے نور کمایا تو کون سا تیر مار لیا. یہ جو برائی کی دنیا میں رہ کر برائی چھوڑ کے نور کما رہا ہے، یہ کتنا عظیم انسان ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ سوتا اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. وہ سوتا ہے تو اس کے سرانے اور پاؤں کی طرف فرشتے اس کے سونے میں حفاظت کرتے ہیں. وہ سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں. وہ سوتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کے سونے میں سانس سانس پر بھی فرشتے عبادت کرا رہے ہیں اس کی. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے بڑے عظیم عمل میں ہیں، مگر ہم اپنی بری نیتوں اور برے طور طریقوں سے اس عمل کو بجائے نور کے اندھیرے کا عمل بنا دیتے ہیں. کیسے؟ پھر جھگڑے کرتے ہیں. جھگڑا شیطان کا عمل ہے. آپ نے نور کمایا تو فرشتے آ گئے، مشن بنایا، تنظیم بنائی، ادارہ بنایا، مصطفی انقلاب کے لیے محنت کی، اکٹھے ہوئے اور اکٹھی ہوئی، ایفرٹس کی، تو نور آ گیا، ملائکہ آ گئے آپ کے ارد گرد، آپ سے محبت کرنے لگے. پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آپ جب تنظیم بن گئی پھر جھگڑے شروع کر دیے. یہ جو آپ ایک دوسرے کی بعض اوقات غیبت کرتی ہے نا، کہتی فلاں کام نہیں اچھا کر رہی، اس کو کہا، وہ فلاں اچھا کام نہیں کر رہی، اس کو ہٹا دیں. فلاں ہم سمجھ، اور یہ آدمی کہتے ہیں فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، یہ ٹائم نہیں دیتا، اس کو ہٹا دیں، نکال دیں. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے نا. ہر کہنے والا اور کہنے والی یہ سمجھتا ہے اور سمجھتی ہے کہ میں دین کے درد کے لیے کہہ رہی ہوں. کوئی بے دردی کے لیے تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. آپ دیکھ لیں، جس کو اٹھائیں جو جھگڑا کر رہا ہو اس سے پوچھیں قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیں. ہر جھگڑا کرنے والا کہے گا میں تو مشن کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. بھائی کوئی ایک، جتنے جھگڑا کرنے والیاں ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا اور بتائیں کوئی ایک ہے جو قسم کھا کے کہے کہ میں اپنی ذات کے لیے جھگڑتا ہوں. ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، ایک منٹ، ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں جو ذرا جھگڑے والیاں اور جھگڑے والے، اور بتائیں کوئی اپنی جان کے لیے کرتا ہے جھگڑا. بتائیں جان کے لیے کرتی ہیں آپ جھگڑا؟ بتائیں مشن کے لیے کرتی ہیں نا. جب دوسروں سے جھگڑتی ہیں اور آپ جھگڑتے ہیں تو مشن کے لیے جھگڑتی ہیں نا، مشن کی بھلائی کے لیے جھگڑتی ہیں نا. بتائیں، یہ تو اونچی آواز سے کہہ دیں، جھگڑتی ہیں نا کس کے لیے؟ آپ بھی جھگڑتے ہیں نا. بتائیں بھائی، جھگڑتے ہیں نا، مشن کے لیے جھگڑتے ہیں. بھائی یہاں پر اتفاق ہو گیا. اب آگے آپ سے لیتا ہوں، تو آپ نے جھگڑا تو مان لیا نا، وہ میں نے دھکے سے ہی منوایا. آپ سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہاں جا رہی ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں تھے، اب دھکے سے منوا تو لیا. جھگڑا کرتی ہیں نا، اور آپ بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشن کے لیے. بس سن لے میری بات، جب جھگڑا کر دیا تو مشن کے لیے کو بند کر دیں. مشن کے لیے کٹ گیا، کوئی مشن نہیں. جہاں جھگڑا آ گیا وہاں مشن چلا گیا. آج یہ سبق دینا چاہتا ہوں، جہاں جھگڑا آ گیا وہاں مشن، یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، وہاں مشن چلا گیا، اس کے بعد کوئی مشن نہیں. چونکہ جہاں جھگڑا آ گیا وہاں شیطان آ گیا، وہاں جہاں شیطان آ گیا ملائکہ چلے گئے. لہذا یہ ایک نفس کا مغالطہ ہے، ورغلانہ ہے کہ جی میں تو مشن کے لیے جھگڑا کر رہی ہوں، میں کو اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں. اپنی ذات کے لیے کسی سے پوچھ لیں، کوئی اپنی ذات کا نام لیتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. مشن کے نام پر ہی جھگڑے ہوتے ہیں اور جھگڑوں سے مشن برباد ہو جاتا ہے. کبھی آپ کرتے ہیں، اس کو کہا کہ یہ کام اچھا نہیں کرتی، اس کو ہٹا دو. وہ کام اچھا نہیں کرتی، اس کو پیچھے کر دو. وہ کام اچھا نہیں کرتی، وہ ویسا ہے، اس نے فلاں کو یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے ایسی بس باتیں کرتی چلی جاتی ہیں. کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ ادھر مرد کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے فلاں کیا، ٹائم نہیں دیا، اس کو فلاں کو یہ کہا. صحیح، یعنی اس طرح باتیں کرتے ہیں. غیبت، اس کو چغلی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. چغلی. ہم چغلی اسپیشلسٹ ہیں. نہیں ہیں؟ نہیں ہے؟ ایماندار ہونا چاہیے، کھری بات کرنی چاہیے. ہیں کہ نہیں؟ چغلی اسپیشلسٹ ہیں، اور پشت پیچھے تو شیر ہیں چغلی کرنے میں. ایک دوسرے کو فون نہیں کرتی کبھی کبھی کہ ایک دوسرے کے خلاف؟ ایمانداری سے بتائیے، کرتی ہیں نا فون ایک دوسرے کو؟ جب ملاقات بھی کرتی ہیں تو شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ نہیں؟
میں کرتی ہیں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرتے والے پاک ہیں، کرتے والے بھی آگے ہیں، کرتے والے بھی ہیں، یہ کرنے والیاں بھی ہیں، کرنے والے بھی ہیں، سب برابر ہیں۔ چغلی کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو چغلی کرتے ہیں دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف۔ کمزوری ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کمزوری ہے تو اس کی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کی بجائے اچھالتے ہیں، ننگا کرتے ہیں، کمزوری کو اچھالتے اور اس کو ننگا کرتے ہیں۔ اللہ پاک عیب والے عیب نہیں اچھالتا، پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کسی کی کمزوری ہو تو اچھالتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی موافقت کرتے ہیں۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ عیب پر پردہ ڈالنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پردہ ہٹانا۔ خود دیکھ لیں ہمارا مشن رحمان کا مشن ہے یا شیطان کا مشن ہے جو ہم لیے پھرتے ہیں؟ منہاج القرآن کی بات نہیں کر رہا، جو ہم کرتے ہیں جی یہ شیطانی مشن ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کے پردے اٹھائے، چغلی کرے، غیبت کرے، دوسرے کے عیب بیان کرے، دوسرے کو بنائے، شر پھیلتا ہے اس سے۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو۔ اور اگر کوئی کمزور کر رہا ہے، اچھا نہیں کر رہا، کمزور ہے، ٹائم نہیں دیتا، تو زبان بند کر لو کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے ہیں، اس سے مشن کو، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے، چغلی، شکایت، غیبت، ایک دوسرے کی عیب اچھالنا، پراگندگی کرنا، جھگڑا کرنا، میٹنگوں میں جھگڑا کرنا، اونچا بولنا، فساد کرنا، دھڑے بندیاں کر لینا، پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ پھر گروپ بن جاتے ہیں، پھر ہم پسند کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں اچھی ہے اور فلاں فلاں بری ہے، دو گروپ بن گئے، ادھر مردوں میں گروپ بن گئے اچھے اور برے، اس طرح دھڑے بندی، اور دھڑے بندی سے اور شیطان آ جاتے ہیں۔ یہ سارا عمل کیا ہے؟ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ پہلے ہم اپنے نیک عمل سے اللہ کے دین کے چراغ جلا رہے تھے، اور جب جھگڑے، غیبت، چغلی میں پڑ گئے، اب اپنے عمل سے اللہ کے دین کا چراغ بجھا رہے ہیں۔ اب ہم کفر کی طرف چل پڑے۔ یہ راز آج چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ چغلی، شکایت، دین مشن کے درد کے لیے لڑائی کرنا، بس آپ یوں سمجھ لیں انورٹڈ کاماز میں کہ میں مشن کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، وہ اچھی نہیں ہے، نقصان دہ ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، یہ باتیں کرنا۔ جو کوئی شخص کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، اور جو بہن کوئی کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، اور ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرے، غصہ کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، اونچا بولے، سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا کارندہ ہے اور شیطان کی کارندہ ہے، اور وہ اپنے عمل سے مشن کے، دین کے چراغ کو بجھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ مگر یہ وہ عمل ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، یہ وہ عمل ہے جس کی ہمیں، تو اس سے منافقت کا طریقہ چل پڑتا ہے۔ کافر لوگ کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، منافق لوگ صفوں کے اندر آ کر لوگوں کو ورغلاتے تھے۔ تو یہ بھی طریقے ہوتے ہیں، یعنی مشن کے بارے میں ایسی شک پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو غزوہ احد کے لیے لے گئے، غزوہ بدر پہ گئے، پھر غزوہ احد پر گئے، تو منافق بھی تلواریں اٹھائی ہوئی، سپاہی بنے ہوئے تھے صحابہ کرام کے لشکر میں، مگر ساتھ ساتھ جو ساتھ بیٹھتا نا اس کو کہتا کہ یہ کوئی لڑائی ہے، ہم تھوڑے لوگ ہیں، کفار اتنے ہیں، یہ پیغمبر حضور ہمیں مروانے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے حضور علیہ السلام ہمیں مروانے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، قتل کروا دیں گے، جان سے مروا دیں گے، تھوڑے لوگ ہیں، تلواریں کم ہیں، تیاری پوری نہیں ہے، کافر اتنے طاقتور ہیں، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی جنگ ہے، سیدھا کا سیدھا موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایسی باتیں ایک دوسرے کو کرتے، ان کے حوصلے پست کرتے۔ یہ قرآن مجید میں ہیں، یہ سب باتیں قرآن میں درج ہیں۔ ہم اور طرح کی بات کرتے ہیں، مثلا کوئی اور شک پیدا کی ہے، تشکیک پیدا کی، یہ کر دیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا کر دیں، یہ غلط ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، استقامت کمزور پڑ جاتی ہے، مشن کے بارے میں اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔
تو اس کا نتیجہ پورے کے پورے اللہ کے دین کے مشن کو پہنچتا، نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام کام اس دین کے چراغ کو بجھانے کے، ہم اس کو اپنی لائف پر اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں نا، پریکٹیکل تفسیر کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا ہمیں کیا فائدہ ہے، ہماری زندگی میں اس پر کیا، اس کا کیا اثر ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سیکوینس یہ یا اس کے کنیکشن میں یا اس کے تناظر میں، اس پرسپیکٹیو میں اس آیت کریمہ کی ہدایت کیا ہے ہماری لائف میں۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بہت سے اعمال ایسے ہیں، کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو اس سے اللہ کے دین کا چراغ جلاتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے کرتے ہیں اور کرتی ہیں اپنے اعمال جو میں نے بیان کیے، جس سے اس جلائے ہوئے چراغ کو بجھاتے ہیں۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں، ایک طرف سے جلاتے ہیں، ایک طرف سے بجھاتے ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کر دو کہ وہ تمام کام جس سے مشن کا، دین کا چراغ بجھتا ہے اور ٹمٹماتا ہے، کمزور پڑتا ہے، لو اس کی مدھم پڑتی ہے، وہ پھونکوں سے بجھانے کا کام ختم کر دیں۔ آج سے یہ آپ فیصلہ کرتی ہیں جی؟ اور میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ یہ اس وقت ہوگا کہ آپ اپنے نفس کو اس میں سے نکال دیں۔ اب میں ایک راز بتا دیتا ہوں، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بھی بتا دیں، پوچھنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ نہیں چاہتی؟ مرد بھائی چاہتے ہیں کہ طریقہ بتا دیں، تو میں ایک ہی نسخہ بتا دیتا ہوں، بس اس نسخے کو سمجھ لیں، ہمت سے کام لیں، عمل کریں تو خیر ہو جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو اب اندر جھانکیں، باہر زبان کی بات نہ کریں کہ جو میں نہیں ہے، میرے اندر تو میں نہیں ہے، تو زبان سے ہر کوئی کہے گا کہ یہ سب دھوکہ فراڈ ہے، میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھڑے مومن بن جائیں، سچے ہو جائیں۔ آپ اندر جب جھانک کے دیکھیں تو اندر تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، نہیں پتہ ہوتا؟ اوپر تو چلو ملمہ کاری، دکھلاوا، کئی باتیں کرنی ہوتی ہیں، وہ چھوڑ دے، وہ اوروں کے لیے، مگر من کو اندر سے خود تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اندر میں ہوتی ہے نا، بس ایک ہی حل ہے شاندار، اور وہ کہ یہ جو نفس ہے، میں کیا، اس کو درمیان سے نکال دیں، اس کو نکال دیں، اس کو نکال دیں، تو سب خیر ہو جائے گی۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا پیرس کے ایک ساتھی کی، میرا دل خوش ہوا، میں نے بتایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں نے اس کو کنٹرول کیا، میرا دل خوش ہوا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے مشن کے بیٹے بیٹیاں اور میرے بھائی اور بہنیں میرے مشن کے ایسے لوگ ہوں جو بڑھ کے دوسروں کے جوتے، مہمان آیا ہے اور میزبان کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ تو میں نے پورے پیرس کو مبارکباد دے دی اس عمل پر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ میرے جذبات کس طرح کے ہیں، کہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں، اور جن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ مجھے علم ہے ان باتوں سے میرا اللہ اور میرا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے، میرا اللہ اور رسول خوش ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذہن میں یہ باتیں رکھیں۔ دوسروں کے جوتے سیدھے کریں، دوسروں کے کپڑے دھو دیں، بڑھ کے دوسروں کے جوتے صاف کر دیں، دوسروں کو آگے جگہ دے دیں، خود پیچھے ہو جائیں، اور مشن کی تنظیم کا وقت آئے تو اپنی طرف مت دیکھیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، نہیں سمجھیں کہ میں تو بڑی کمزور ہوں۔ دائیں بائیں دیکھیں کون اچھے لوگ ہیں، کون اچھے ہیں، کون بہنیں بہتر ہیں، مجھ سے کام کر سکتی ہیں۔ بھئی میں نے اتنا عرصہ کیا، میں اگلی بہن کو آگے کر دوں۔ بھئی بہن اس مرتبہ قسم ہے میں نے نہیں ہونا، آپ آگے ہو جاؤ۔ کیا آپ آگے ہو جائیں، اور یہ سال 2 سال آپ کام کریں اور ہم مکمل آپ کو سپورٹ دیں گے۔ یہ جذبہ آپ کی سمجھ میں بات آئی ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور میں نکل جائے تو مشن کامیاب ہو جائے گا۔ مثلا میں نمونہ لیتا ہوں، لندن کی ویمن لیگ ہاتھ کھڑا کرے، لندن کی ویمن لیگ ہاتھ کھڑا کرے نا۔ یہ جذبہ اگر میں آپ سے اب جب آگے وقت آنے والا ہے، پھر پیرس کی ویمن لیگ ہاتھ کھڑا کرے، پھر ہالینڈ کی ویمن لیگ ہاتھ کھڑا کرے، یہ ہماری ڈاکٹر عابد صاحب کی مسز آئی ہیں، فیمیل اینجل ہے، میں کہتا ہوں یہ فرشتہ ہے۔ کیا؟ ہاں، ان کا اخلاق، ان کی تواضع، ان کی انکساری، ان کی خدمت گزاری، یہ میں بیان نہیں، میرا دل خوش ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک بھائی کا ذکر کیا پیرس سے، یہ مجسمہ ہے جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، ہالینڈ کی ہماری بہن ڈاکٹر عابد صاحب کی مسز۔ ان کے اندر نیری انکساری ہے، پیچھے بیٹھیں گی، صفائیاں کریں گی، پیچھے کارپیٹ صاف کر رہی ہیں، زمین صاف کر رہی ہیں، پانی دھو رہی ہیں، ادارے کو دھو رہی ہیں،
کوئی نخرہ نہیں ہے، مسکینی ہے طبیعت میں. ایسی طبیعت سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ اٹھا کے عرشوں پر آسمانوں پر بٹھاتا اپنے ایسے بندوں کو. آپ کو کیا معلوم ایسے لوگوں کو کتنا درجہ اور کتنا رتبہ ملتا ہے. تو اگر یہ رویہ اپنا لیں اور آگے کریں اپنی بہنوں کو. تو میں نے ویمن لی کے ہاتھ کھڑے کروائے مثلا لندن کے، جب باری آئے گی تو آپ پیچھے ہٹ کے اور بہنوں کو آگے کریں گی؟ بتائیے جی، اپنے عمل سے بتائیں. اور بھائی لوگ مرد ہیں وہ ایسا عمل کریں گے؟ اچھے لوگ دیکھو ان کو آگے کرو، خود انہیں سپورٹ دو. تو اگر میں کو، انا کو، نفس کو درمیان سے نکال دیں تو خود بخود ختم ہو جائے گی چغلی بھی سارا کچھ. بھائی سب اچھی ہیں مجھ سے، کیا سب اچھی ہیں، سب اچھی ہیں، میں کمزور ہوں، میں بری ہوں، وہ اچھی ہے، ساری بہنیں اچھی. اچھا بھائی آپ سے کوئی پوچھے بھائی فلاں کیسی ہے، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی، بڑا اچھا کام کرتی. فلاں کیسی ہے، بہت اچھی ہے الحمدللہ، وہ بہت اچھا کام کرتی. اور اگر جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا اچھا کام نہیں کرتی تو اس کے لیے بھی چلو آپ بہت غلط بیانی آپ نہیں کر سکتی تو کہہ دیں الحمدللہ وہ بھی اچھی، وہ بھی اچھی، میں خود بخود سمجھ جاؤں گا. مگر زبان پر منفی بات نہ آئے، زبان پر منفی بات، منفی جملہ نہ آئے. یہ اگر بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں تو کرتی ہیں ایسا. یہ جو بوڑھے بوڑھیاں ہیں نا میرے والے، ہم جو ہیں، ہم بابے بابیاں، بھائی بہن، ماں باپ اور بہنیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، ہم لوگ، میں آپ میں سے، میں بھی آپ میں سے ہوں، اور آپ کی خرابیاں کم ہیں، آپ ساروں کی ملا لی جائیں تو تنہا میری خرابیاں برائیاں آپ سب سے بڑھ کر ہیں. تو میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر کے بتا رہا ہوں. تو ہم اگر اپنے نفس کو درمیان سے نکال لیں تو ہمارے بچوں پر، بیٹے بیٹیوں پر، نوجوان نسل پر اچھا اثر پڑے گا، مشن پہ اچھا اثر پڑے گا. اور ہم بجائے پھونکوں سے اللہ کے دین کا چراغ بجھانے کے کیا بنے؟ واللہ متم نورہ. اللہ نے فرمایا یہ پھونکوں سے چراغ بجھانے والے بھی ہیں، لیکن ایک اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ اس چراغ کو مکمل پورا کرنے والا ہے. اللہ اس چراغ کو پورا فرمائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ بے شک ناپسند کریں، سازشیں کریں، مگر دین کا چراغ پورا ہو کر رہے گا. اور چراغ پورا کن لوگوں کے ذریعے ہوگا؟ بولیے، دین کے مشن کے کارکنان کے ذریعے. آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا صحابہ کے ذریعے، صحابیات کے ذریعے، پھر نسل بعد نسل در نسل، نسل در نسل، زمانے گزرتے گئے، صحابہ صحابیات نہ رہے، پھر تابعی تبع تابعی آ گئے، پھر ان کے بعد آگے آتے آ گئے. اس طرح نسلیں بدلتی گئیں، مگر دین کا چراغ جلتا رہا. جلانے والے بھی آتے رہے اور بجھانے کے لیے پھونکے مارنے والے بھی آتے رہے. پھونکوں والے خود پھونکوں سے اڑ گئے، مر گئے، اور جلانے والوں نے 14 صدیاں بیت گئیں، اللہ کے دین کا چراغ جلائے رکھا. چلتے چلتے آج وہ اللہ کے دین کے چراغ جلانے کا کام تحریک منہج القرآن کے پاس آ گیا. ہر زمانے میں آتا رہا نا، اور اوروں کے پاس بھی ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے، ان کے بھی سپرد ہو گیا. نسل میں جب ہمارا دور آیا، اب یہ تو ہر ایک کی کوشش ہے اللہ کی بارگاہ میں کس کے جلانے کا انداز پسند ہے، کس کے چراغ جلائے ہوئے اللہ کو پسند ہے، اللہ کن سے زیادہ راضی ہے، یہ فیصلہ تو اللہ کی قیامت کے دن ہوگا. یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ وہ جو جب خلافت بغداد ختم ہو گئی تھی نا، تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، تو دین کے دشمن تھے تاتاری، منگولی قبیلہ کے لوگ. تو پھر ایک منگولیوں کا بادشاہ تھا، سلطان، دین کا، مسلمانوں کا، مشائخ علماء کا دشمن. وہ پھر شکار کر کے شکاری کتے کے ساتھ آ رہا تھا جنگل میں، بڑے غرور کے ساتھ، شکاری کتا اس کا ساتھ تھا، آ رہا تھا. آگے ایک درویش نظر آیا، مسلمان درویش، فقیر، اللہ والا، وہ نظر آیا. تو اس کی شکل دیکھ کر اسے غصہ آ گیا. دیکھ کر چونکہ اسلام کے دشمن تھے، اس کا جی چاہا کہ میں اس کو کوڑوں سے ماروں. اب مارنے کے لیے کوئی بہانہ چاہتا تھا، بہانہ بناؤں. اس درویش کے پاس چلا گیا، بلایا اس کو، کہا مسلمان درویش کو. اس نے سمجھا کہ اس کے پیغمبر کی کوئی اگر معاذ اللہ حتک کروں یا سنت کی حتک کروں تو غصے میں آئے گا. کیا غصے میں آئے گا؟ اور غصہ ہوگا کس کے لیے؟
دین کی غیرت کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے آپ کہتی ہیں نا یہ غصہ، میں پوچھتا ہوں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ مشن کی غیرت کے لیے غصہ کر رہی ہیں. وہی اس نے سمجھا مشن کی دین کی غیرت کے لیے غصہ کرے گا اور غصے میں آ کے برا بھلا کہے گا، سخت کہے گا، تو پھر میں اس کی بہانہ بنا کے ماروں گا. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا درویش بتاؤ یہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو اتنی بڑی بات کی تو غصہ تو آنا ہی آنا تھا، آنا چاہیے تھا نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بے شرم فلاں فلاں. ہمارے آقا کی سنت ہے داڑھی کی اتنی حد تک کی ہے. مگر وہ چونکہ درویش تھا، ویمن لیگ کا ممبر تو نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ درویش تھا. اگر ویمن لیگ کا ممبر ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں اس کو کیسے جرأت ہوتی کہنے کی ہیں. پھر تو ویمن لیگ کی بہنیں بوٹی کر دیتی اس کی. اور درویش تھا، منہاج القرآن کے عہدیداران صدر اور امیروں میں سے تو نہیں تھا، صدور میں سے اور ناظمین لیڈروں میں سے تو نہیں تھا، درویش تھا فقیر. اس نے سن کر جواب میں کہا ہاں بھائی تمہاری بات درست ہے، اگر تو قیامت کے دن میں بخشا گیا، ہائے ہائے ہائے، اگر کہ یہ سوچ پیدا کریں، یہ سوچ پیدا کریں. اور میں ڈرتا رہتا ہوں، ہمیشہ ڈرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں بخشا جاؤں. میں ایمانداری سے سچی بات بتا رہا ہوں، میرے اعمال اس قابل نہیں کہ بخشا جاؤں. میرے اعمال اس قابل نہیں کہ مجھے دوزخ سے چھٹکارا دے سکے. اور قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو اور گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لے جانے لگیں، تو اللہ کی عزت کی قسم میرے اعمال مجھے دوزخ سے بچانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو بہانے تلاش کرتا ہوں، کسی بہانے سے کوئی چھڑانے والا ہو جائے. ایک امید بہت بڑی آپ لوگوں پر بھی ہے کہ آپ کو نیکی کی باتیں کرتا رہتا ہوں اور آپ نیکی کرتے ہیں، اور اس لیے لالچ کرتا ہوں کہ آپ نیکی پہ رہیں، جھگڑوں سے بچیں، تاکہ امید ہے شاید آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ میں سے کوئی دیکھ لے کہ یہ ہمارا قائد تھا، ہم اس کا درس سنتے تھے، ہمارا قائد تھا، اس کو قائد انقلاب کہتے تھے، قائد محترم عزت کرتے تھے، مشن دین پر چلاتا تھا، دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لا رہے ہیں اس کو فرشتے. شاید آپ کھڑے ہو جائیں کہ باری تعالیٰ اس نے ہمیں اس راہ پر بلایا تھا، ہمیں ان کو معاف کر دے، میری سفارش کر دے، شفاعت کر دے، تو شاید چھٹکارا کا سبب بن جائے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں. ہمیں گھمنڈ کس بات پر ہے؟ گھمنڈ کس بات پر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے اعمال کے باعث نہیں بخشا جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے اعمال کے باعث. 3 بار فرمایا. تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہوگی. ہمیں اللہ کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے. ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہم سے بھاگ جائے. اور سب سے زیادہ بھاگتی ہے جب ہم جھگڑے فساد میں پڑتے ہیں. تو اس درویش نے کہا ہاں اگر قیامت کے دن مجھے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، تو تب کہوں گا کہ میری داڑھی اچھی تھی. اور اگر میں بخشا نہ گیا اور اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر بھائی تمہارے کتے کی دم ہی اچھی ہے، پھر داڑھی کیا ہے، پھر میری داڑھی کیا ہے. اس شخص نے یہ بات کی، وہ چاہتا تھا کوڑوں سے مارنا، ایسا جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس سے مارنے کا جواز بنے، جسٹیفیکیشن بنے. جب اس نے یہ جواب سنا تو اس کا دل بدل گیا، اس کا دل بدل گیا، پسیج گیا. اس جواب نے اس کو ذبح کر دیا اور وہ نیچے اتر آیا، مارنے کی بجائے نیچے اتر آیا، شکار ہو گیا. اس نے کہا درویش کو کہ مجھے ساتھ لے جاؤ اور مجھے کچھ باتیں اسلام کی اور سناؤ. وہ اسلام جس نے تجھے اتنا اونچا اخلاق دے دیا ہے، اتنا اونچا اخلاق دے دیا ہے کہ تم غصے میں بھی نہیں آئے اور ایسا جواب دیا. تو اسلام تو اچھا اخلاق دیتا ہے، اچھے مورلز دیتا ہے، اچھی ویلیوز دیتا ہے، اچھی ہیومینٹی دیتا ہے، انسانیت دیتا ہے.
تو اگر ہمارے اندر دین اسلام کے مشن میں آ کر بھی اخلاق نہ آئے اور زبان نرم نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ اخلاق اور نرمی سے بات کرنا نہ آئے، جھگڑے سے نہ بچیں، تو ہم نے اسلام کو کیا پایا؟ بس کھویا ہی کھویا، پایا کچھ نہیں۔ لہٰذا اپنے اخلاق درست کریں مشن کے لوگ اپنے اخلاق درست کریں، اتنے اچھے اخلاق درست کریں کہ میں آپ کے اخلاق دیکھوں تو مجھے فخر ہو آپ پر، اور مجھے حوصلہ ہو کہ یہ میری بخشش کا سامان بن گیا ہے، اور لوگ آپ کے اخلاق دیکھیں تو لوگ بھی کہیں بھئی شاباش ہے، کسی نے ان کو اچھا سبق دیا ہے، کسی نے اچھی تربیت کی ہے، ان کا مشن اچھا ہے، ان کی تحریک اچھی ہے، جس نے ان کو اچھے اخلاق دے دی۔ تو یہ آپ کے اخلاق سے خوشبو اور آپ کے اخلاق کی مہک نکلے تو تبھی جا کے ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہم زبان کے کڑوے ہیں، منہ پہ داڑیاں رکھ لی ہیں، نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، زبان کے کڑوے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، سخت تلخ لفظ بولتے ہیں، دوسروں کا دل توڑتے ہیں، سختی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم کرتی ہیں خواتین اور بہنیں، دوسرے کا دل توڑتی ہیں، سخت بول بولتی ہیں، جھگڑے کرتی ہیں، تو یہ آپ سوچیں، میں آج یہ زور دے رہا ہوں، کیا دین ہے ہمارے اندر، کیا مشن ہے، کیا نور ہے ہمارے اندر؟ اچھے اخلاق نور ہیں، نور ہے، اور برا اخلاق اندھیرا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دین کا چراغ جلے اور اس کا نور پھیلے، تو یہ تبھی ہوگا اگر ہم اپنے اندر نور ہی نور پیدا کریں اور اندھیرے والے طریقے چھوڑ دیں۔ یہ بات کہہ کر پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ یہ نور اس رسول کے لائے ہوئے ہدایت اور دین حق کا سامان جو ہے، اس کے ذریعے یہ دین سارے دینوں پر غالب ہو جائے، یہ نظام سارے نظاموں پر غالب ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ دین دے کر بھیجا اس لیے تاکہ تمام دینوں پر غالب ہو جائے۔ یہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، غلبہ دین کی جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اقامت دین کی، جب ہم مصطفی انقلاب کہتے ہیں وہ اس آیت کریمہ پر قائم ہے۔ ہم اس دین کے، اللہ کے اس آیت کریمہ کا یہ مینیفیسٹو اور موٹو ہے، اس سے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ اسٹرگل اس دین کو سارے دینوں پر دنیا میں غالب کر دے۔ یہ اسٹرگل، یہ تحریک، یہ جد و جہد، اس مشن کی پوری اسٹرگل اس تحریک کے ذریعے دین اسلام کی دنیا میں اقامت ہو جائے، غلبہ ہو جائے، ڈومیننس ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے آقا علیہ السلام کو بھیجا، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں وراثت دی، مشن دیا، اور نسل در نسل ہمارے سپرد کیا ذمہ داری۔ یہ مصطفی ذمہ داری ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس امت میں سے جن کو آقا علیہ السلام کے دین کی یہ ذمہ داری امانت میں نصیب ہو گئی، وراثت میں نصیب ہو گئی۔ تو تحریک منہاج القرآن حضور علیہ السلام کی وارث ہے، تحریک منہاج القرآن وارث ہے۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وارث ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی وارث ہیں، آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی وارث ہیں۔ آپ میری بات سمجھ گئی؟ دیکھیں کن کی وارث ہیں۔ اور جوان یوتھ لیگ کے لوگ کام کرنے والے سیدنا امام حسین کے وارث ہیں، حضرت خالد بن ولید کے وارث ہیں، علی شیر خدا کے وارث ہیں، زین العابدین کے وارث ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام کی امت کے جوانوں کے جوان صحابہ اور اہل بیت کے وارث ہیں، اور کام کرنے والے سیدنا صدیق اکبر کے وارث ہیں، عمر فاروق کے وارث ہیں، عثمان غنی کے وارث ہیں، رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب وارث ہیں اللہ آقا علیہ السلام کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اطہار کے، ائمہ اطہار کے، اولیاء کبار کے، صلحاء امت کے وارث ہیں، اور آپ صحابیات اور صالحات کی وارث ہیں۔ کیوں کہ اس دور میں، اس زمانے میں اس دین کا چراغ جلانے کو، اس دین اسلام کے نور کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اگلی نسلوں تک اس نور کو پہنچانے کے لیے، اس مشن کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے، مصطفی انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیا بھر میں آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ آپ اس مشن کی ممبر بنی ہیں، اپنا مال خرچ کر رہی ہیں، اپنے زیورات قربان کرتی ہیں، اپنی کمائی خرچ کرتی ہیں، اپنا وقت دیتی ہیں، آرام دیتی ہیں، کوفت لیتی ہیں، تکلیفیں لیتی ہیں، اذیت لیتی ہیں، پریشانیاں لیتی ہیں،
گھر بار میں رہ کر بچوں کو ہوتے ہوئے، گھر بار کی ضروریات کے ہوتے ہوئے وقت صرف کرتی ہیں آپ، اور آپ وقت لگاتے ہیں، دکانوں پر مال کماتے ہیں اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے مشن کے ذریعے ان کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں، محنت کر کے کمائی کرتے ہیں، اور اپنے پیٹ کاٹ کے، بچوں کے پیٹ کاٹ کے حضرت حضور کے صحابہ اور صدیق اکبر کی سنت پوری کرتے ہوئے، جنہوں نے گھر کا سارا سامان اٹھا کر آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا. اب کہت لہم اللہ و رسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے، اور سامان سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے، کیوں؟ آپ کا دین زندہ ہو جائے. آپ لوگ اس راہ پر چل رہے ہیں. کمانے والے تو دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، جن کے بڑے کاروبار ہیں، بڑی دکانیں ہیں. ہمارے مشن میں تو کوئی بلینئرز اور ملینئرز نہیں ہیں، سادہ لوگ ہیں، چھوٹے کاروبار والے ہیں، 1 دکان ہے، 2 دکان ہے، ریسٹورینٹ ہے، کوئی کتابوں کا مکتبہ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، مشن ہے، جابز ہیں. اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، مگر کمائی تھوڑی ہے، خرچ اللہ کے دین کے لیے زیادہ، چونکہ اللہ نے دل ابو بکر کے فیض والا دے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ اہل بیت والا، تو آپ بڑا کام کر رہی ہے، وارث ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، اور یہ قربانی ایک ایک پائی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، دنیا اور آخرت میں اجر تیار ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور اتنا بڑا کام کر کے بس اپنے اخلاق کی بد اخلاقی کے ذریعے، بد زبانی کے ذریعے اگر وہ سارے پر پانی پھیر دیں تو کتنا بڑا خسارہ ہوا. ہمارا خسارہ بہت ہو گیا، نقصان ہو گیا سارا. لہذا میں چاہیے کہ اس دین کی اقامت اور غلبے کے لیے جنگ لڑیں، جد و جہد کریں، قربانیاں دیں. اب یہ کہہ کر اللہ پاک نے آگے ایک پیار کی بات کی. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ. اللہ پاک نے پوچھا ایمان والو مجھے ایک بات تو بتاؤ. اللہ پاک نے سوال کیا ایمان والو ایک بات تو بتاؤ، ایک بات تم سے پوچھوں. اللہ پوچھ رہا ہے کیا؟ ایمان والو اور ایمان والیو، اللہ پوچھتا ہے ایک بات تم سے پوچھوں. بولیے اللہ پوچھے، بولیے نا، پوچھے، جواب دو گی؟ اللہ نے جواب دیا حل ادلکم علی تجارہ. اللہ نے فرمایا کیا میں آپ کو ایک خاص سودا نہ بتا دوں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا میں آپ کو ایک خاص سودا، کاروبار، تجارت، فرمایا میں ایک خاص تجارت نہ بتا دوں؟ اللہ پاک پوچھتا ہے، اور پوچھتا اس طریقے سے ہے کیا آپ کو ایک خاص تجارت بتا دوں، ایک خاص سودا بتا دوں؟ ہاں. اور وہ تجارت کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم. وہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں دوزخ کے عذاب سے گارنٹی دے کر نجات عطا کر دے گی. تنجیکم، دوزخ کا جو عذاب ہے، دوزخ کی آگ، تمہیں نجات دے دے گی، گارنٹی دے دے گی، لکھی ہوئی گارنٹی، جاؤ دوزخ سے آزاد کر دیے گئے. ایک ایسی تجارت بتاؤں کہ دوزخ سے آزاد ہو جاؤ گے. آپ چاہتی ہیں اللہ سے ایسی تجارت کرنا؟ کس سے کرنا؟ اللہ سے. کس سے کرنا؟ ایسا سودا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ چاہتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آ جاؤ. 2 پوائنٹ ہیں سارے، بس. اس تجارت کے ایلیمنٹ کتنے ہیں؟ 2. کتنے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ. اور تؤمنون، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھے اس کی بات مان لو. یہ میں خاص، یعنی یہ تو ترجمہ ہے اور یہ جو مفہوم ہے، تفسیر ہے، یہ سمجھیں لب لباب ہے، یہ مان، یہ اس کی یعنی اس کی روح ہے. روح مترجم تو لکھے گا نا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن میں ایمان کا جو روح ہے نچوڑ وہ بتا رہا ہوں. کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات بن دیکھے مان لو. پہلے سودا اور تجارت ہو رہی ہے. یہ کیوں کہا میں بن دیکھے مان لو؟ کیوں کہا؟ تجارت کے باب میں کہا. اس لیے کہ جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی مال دیکھے بغیر خریدتے ہیں؟ یہ ہے راز. کسی تجارت میں دیکھے بغیر کوئی مال خریدتا ہے؟ بولیے نا. کوئی سودا آپ ٹھوک بجا کے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس کو، خواہ اس کی وہ جیسے آرگس کی کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز لیتے ہیں اس کی، یا اس کو چیز کو خود کھول کے دیکھتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز پڑھتے ہیں، سارا دیکھ بھال کر کے ہی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ یہ سودا اچھا ہے. اور ادھر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ،
اس نے فرمایا کہ میں ایک آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہوں، اب کہو کہ ذرا جنت دکھاؤ تو آج دکھائی نہیں جا سکتی۔ اگر کہو کہ دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے، بچا کے دکھاؤ، فرمایا آج دوزخ دکھائی، ہاں دیکھنے والوں کو سب کچھ نظر آتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیتے ہیں، مگر عام آدمیوں کو سودا کرتے وقت فرمایا بس میں جو کہہ رہا ہوں بن دیکھے مان لو، چونکہ سودا ہو رہا ہے نا، اور سودے میں سوداگر کی، گاہک کی نفسیات یہ ہے گاہک کی کہ دیکھے بغیر سودا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میری تجارت میں پہلی شرط یہ ہے کہ میری اور میرے محبوب کی بات بن دے کے مان لو، ختم۔ غزوہ میں جنگ کر رہا تھا، ایک کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑتا لڑتا گھوڑے پر سوار سامنے آ گیا، حضور علیہ السلام کے خلاف۔ جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو گھوڑے پر سوار تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اسلام کے خلاف لڑائی کر رہا ہے۔ آ کر پوچھتا ہے محمد اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے سودا کرنا چاہتا ہے، گھوڑے پر بیٹھا سودا کر رہا ہے، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ سودا ہو رہا ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت ملے گی۔ اور وہ کمائی اس وقت کیا کر رہا تھا؟ دوزخ کی کر رہا تھا بھائی، جنگ لڑ رہا ہے حضور کے خلاف، کافر ہے، تلوار ہاتھ میں، اور کافر ہو کر سودا کر رہا ہے ہائے 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 جنت کا، اور ہم مومن ہو کر سودے کرتے پھرتے ہیں دوزخ کے۔ پوچھا اگر کلمہ پڑھ لوں کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا جنت ملے گی۔ پوچھا ضمانت کون دے گا؟ فرمایا ضامن میں۔ ہائے ہائے ضامن، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ کا یہ معنی ہے بن دیکھ کے اللہ رسول کی بات، اللہ رسول کی گارنٹی مان لو۔ گارنٹی ہوتی ہے نا کمپنی کی، تو گارنٹی چیز آپ لے لیتے ہیں نا، لے لیتے ہیں نا، تو فرمایا اللہ رسول کی بات کو گارنٹی مان لو، فنش۔ پہلا سودا میری بات کو گارنٹی مان لو، میرے رسول نے جو فرما دیا مان لو، اور یہ شک نہ لاؤ دل میں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ جو شک لائے گا تو اس نے کوئی اللہ رسول کی بات کو گارنٹی نہیں مانا۔ ایک فرمایا یہ کام کر لو تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں تک تو ہوئی گارنٹی، اصل مال کیا ہے، سودا کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد میری گارنٹی اور میرے رسول کی مان لو۔ سودا یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اپنی جان اور اپنا، بولیے، اور پہلے کیا فرمایا؟ باموالکم، اپنا مال خرچ کرو، اور پھر اپنی جان خرچ کر دو۔ جان کو بعد میں کہا، مال کو پہلے کہا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جان خرچ کرنا تو کسی کسی کو نصیب ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ حسین والی سنت پہ کون عمل کرے گا؟ وہ علی اکبر علی اصغر کی سنت، وہ کب مارکا کربلا بپا ہوگا، اور کس کس کے حصے میں علی اصغر والا تیر آئے گا، اور کس کس کے حصے میں علی اکبر والی تلوار آئے گی، اور کس کس کے حصے میں حضرت عباس کی طرح بازو کٹنا آئے گا، وہ تو نصیب کی بات ہے، کس کو نصیب ہوگا۔ مگر مال خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ ہر روز ہر شخص کے بس میں، یہ تو ایسا عمل ہے کہ ہر ایک کے بس میں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ سودا یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات کو گارنٹی مان لو اور اس گارنٹی پر اپنا مال خرچ کر دو۔ گارنٹی کیوں دلوائی؟ وہ اس لیے کہ جو آدمی کما کر مال لٹا رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ مال تو کما کما کے میں نے دے دیا، پتہ نہیں وہ ملنا بھی ہے، آگے قبول ہونا بھی ہے یا نہیں۔ وہم آتا ہے نا، پتہ نہیں اس کا اجر کیا ملے گا، دنیا تو دے بیٹھا، پتہ نہیں ملے گا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، میری بات پر اعتماد کر لو، میں نے جو وعدہ کر لیا تنجیکم من عذاب علیم، تم نے دیا اور میں نے گارنٹی دے دی، عذاب سے نجات مل گئی۔ ایک گارنٹی آ گئی، دوسری یغفر لکم ذنوبکم، دوسری گارنٹی۔ ایک دوزخ سے نجات مل گئی، پہلی گارنٹی۔ اللہ پاک نے 5 گارنٹیاں دی ہیں، بولیے کتنی؟ 5 گارنٹیز اس تجارت میں۔ کتنا اچھا بزنس ہے ہیں؟ ایک سودا ملتا ہے نا مال خرچ کرنے سے، تو یہاں مال خرچ کیا، جان خرچ کی، سودے 5 مل رہے ہیں۔ پہلا سودا دوزخ سے نجات مل گئی، تنجیکم من عذاب علیم، دوزخ سے نجات، نمبر 1۔ پیکج اللہ کا آ رہا ہے، ڈیوائن پیکج۔ پہلا پیکج دوزخ سے نجات، دوسرا پیکج یغفر لکم ذنوبکم، جو چھوٹے بڑے گناہ کر بیٹھے تھے وہ سارے معاف کر دیے۔
ہائے 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 سبحان اللہ، گناہ ہوتے ہیں نہیں ہر روز ہوتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، جو گناہ کرتے ہو وہ معاف کر دیے. چھوٹا سودا ہے، بتائیں نا. تیسرا فرمایا گناہ بھی معاف کر دیے. پھر اگلا وَيُدْخِلْكُمْ جنات، جنتوں میں داخل کر دیے، جنت کے باغ الاٹ کر دیے. تجری من تحتها الانہار، جنت کے باغ الاٹ ہو گئے، جنت میں داخل کر دیا. 3 گارنٹیاں. چوتھی گارنٹی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت میں داخل ہو گئے، سارے جنت میں آ گئے، الگ الگ ایلوکیشنز ہو گئیں، محل الاٹ ہو گئے، پلاٹ الاٹ ہو گئے، باغ الاٹ ہو گئے، ڈیوائن گارڈنز، پیراڈائز کے گارڈنز الاٹ ہو گئے، فاؤنٹین چشمے الاٹ ہو گئے، پھلوں کے درخت الاٹ ہو گئے. جنتوں میں ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ لے لی. یہ لندن کی ویمن لیگ کا ایک لگا ہوگا یہاں بینر، جنت کے باغ ہوں گے، لکھا ہوگا لندن کی ویمن لیگ ان سارے باغوں میں ہے، ان سارے باغوں میں ہے. یہ پیرس کی ویمن لیگ، آپ ادھر نظر داڑیں گے، پیرس ویمن لیگ، جنت کے باغ الاٹ ہو گئے. یہ ہالینڈ کی ویمن لیگ، ویمن کا مطلب یہ نہیں کہ مینز لیگ کے نہیں ہوں گے، ان کے بھی بورڈ ہوں گے. پیرس والوں کا بورڈ، لندن والوں کا بورڈ، اٹلی والوں کا بورڈ، جرمنی والوں کا بورڈ، ہالینڈ والوں کا بورڈ، پاکستان والوں کا بورڈ، دنیا بھر تمام لوگوں کا. اور اس طرح جو اللہ کے دین کے لیے یہ سودے کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی ہوں گے، ان کے بھی ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ خوشی کا عالم کیا ہوگا اگر کہیں خوش نصیبی سے میں بھی اس طرف آ نکلا اور آ کے آپ کے کیمپ دیکھوں گا، آپ کے باغات دیکھوں گا، بورڈ دیکھوں گا، اور آپ سے ہم ملیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں گے، تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور ہم سب کو اس مشن سے محبت ہے. حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جس کو جس سے محبت ہوگی. اللہ نے ایک اور گارنٹی بھی دی ہے، اس کو جنت میں اکٹھا کر دوں گا، قیامت میں اکٹھا کر دوں گا. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مشن پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے. اللہ کی عزت کی قسم ہم وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، ہم وہاں بھی اکٹھے ہوں گے اور کیمپ ہوں گے. کیا؟ ہاں، وہاں ورک شاپ کی ضرورت نہیں ہوگی، کام مکمل ہو چکا ہو. کیمپ ہوں گے اور پکنک ہوگی، کھانا پینا ہوگا، پھل ہوں گے، ہیں جوس ہوں گے بغیر مشینوں کے نکالے. پھلوں کو دیکھیں گے، اس کا جوس مل جائے، اسی کا جوس مل جائے گا. فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ مل جائے گا. چاہو گے کہ ریمبوٹان مل جائے، مجھے ریمبوٹان بڑا پسند ہے، حضور پیر صاحب کو پسند تھا، ریمبوٹان مل جائے، بس اچانک ہاتھ میں ریمبوٹان آ جائے. چاہو گے کیلا مل جائے، چاہو گے جوس مل جائے، کاکٹیل کا جوس مل جائے، جو جوس جو جی پسند کرو گے. فیہا ما تشتہی انفسکم، اللہ نے فرمایا فواکہ، سارے پھل ہوں گے، ان کے جوس ہوں گے، جو چاہو گے مل جائے گا. ایسی ہے نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا، خرچ وہی جو یہاں ہو گیا. خرچ یہاں، وہاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مفت ہے سارا کچھ، چونکہ خرید لیا سارا. جنت خرید لی، جنت خرید لی. اور ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ رہ رہی ہوں گی، ادھر جنت کی دیوار کی دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو پریشان ہوں گے، جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہوں گے. ادھر آپ چشموں میں نہا رہی ہیں، کھیل رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ جنت کا سما ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے کیوں کہا مان لو میری بات؟ یہ انسان وہم کرتا ہے یہ کیا افسانوی باتیں سنا رہے ہیں، پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ وہم آتا ہے نا، ڈاؤٹس آتے ہیں. اللہ نے بات کرنے سے پہلے وعدہ لے لیا، ڈاؤٹس ختم کر لو، جو وعدہ کر لیا ہوگا مان لو. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ لوگ دیوار کی طرف سے جھانک کے کہیں گے بھئی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پھینک دو، ہمیں بھی دے دو، ہم جل رہے ہیں، آگ ہے، بڑی پریشانی ہے، پیاس ہے، تھوڑا پانی کچھ چیز ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو. تو معلوم ہے قرآن مجید نے کیا بتایا. تو پھر جنت والے ان کو کہیں گے، کیا والے ان کو کہیں گے کہ اب نہیں کچھ مل سکتا، یہ یہاں کا نہیں، یہ ساری کمائی دنیا سے کر کے لائے ہیں، یہ کمائی دنیا سے کر کے لائے ہیں، یہاں نہیں ملتی کوئی چیز. وہاں جس نے کمائی کی آج تو سودے مل رہے ہیں. تو فرمایا
کہ خوبصورت مکانات اور کوٹھیاں اور محلات ملیں گے. مساکن طیبہ، اپ گریڈیشن ہو جائے گی. جب جنت میں سارے آ جائیں گے ایکول بیسس پر، اس کے بعد ایک اگلا آرڈر آئے گا، نئی ڈگری آئے گی، نیکسٹ ڈگری، نیکسٹ ڈیوائن ڈگری. اللہ کا آرڈر آئے گا. وہ کیا؟ ان میں ان لوگوں نے بہت زیادہ محنتیں کی تھی، حکم ہوگا ان کو جنات عدن میں اونچلے درجے کی جنت میں ان کو لے آؤ. تو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، آپ کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اکانومی کلاس سے فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ ہو جاؤ گے جی. اپ گریڈیشن ہو جائے گی جنات عدن میں. اور وہاں مساکن طیبہ، خوبصورت رہائش گاہیں، محلات، مکانات ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے. 4 ڈگریاں آ گئی نا، 4 گارنٹیاں، اور اب 5ویں فرمائی. فرمایا تم آپ سوچیں گے کہ یہ تو ساری آخرت کے ہی وعدے ہیں، آخرت پہ ہی ٹرخا دیا. فرمایا ٹرخانا نہ کہنا، مجھ پر ایمان لاؤ. اللہ نے فرمایا میری بات مانو، میرے رسول کی بات پر اعتماد کرو. تو 4 تو آخرت کے وعدے، فرمایا ایک یہاں کا وعدہ بھی. فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف آخرت کے وعدے کیے ہیں. فرمایا ہاں ایک پھل اور ایک اس تجارت کا سودا، اس کا پھل ایک اور بھی ہے، وہ دنیا میں کامیابی. تُحِبُّونَهَا، اور تم اس کو بھی بڑا پسند کرتے ہو. وہ کیا؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد اترے گی. وَفَتْحٌ قریب، اور جلدی فتح یاب ہو جاؤ. یہ دنیا کی بات آ گئی. آپ سمجھ گئے کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں تو اللہ کی مدد دنیا میں اترے گی اور فتح اس دنیا میں آ جائے گی. آپ اپنے ایمان سے کہیے، آپ نے مشن کے ساتھ محبت کی، محنت کی، تو دیکھتے دیکھتے مشن جو آج سے 15 سال پہلے تھا آج وہ ہے، جو 10 سال پہلے تھا آج وہ ہے. بولیے نا. پھر وہ مشن پوری دنیا میں پھیل گیا، عظیم الشان تحریک بن گیا، کامیابیوں پر کامیابیاں، فروغ پر فروغ. دنیا دنگ ہے، انگوٹھے انگلیاں دانتوں میں دیکھ کے چباتی ہے کہ یہ ان کو ہو کیا گیا، ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، وسائل کہاں سے آتے ہیں، کون دیتا ہے ان کو. تو بتا یہ رہا ہوں کہ مدد ہو گئی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جل گئے، اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے کہ دیکھتے دیکھتے یہ تحریک اتنی بڑی تحریک بن گئی. یونیورسٹیاں بن گئی، ادارے بن گئے، کالج بن گئے، مساجد بن گئی، پوری دنیا میں تحریکی مراکز قائم ہو گئے، نیٹ ورک بن گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو کہاں سے آ رہا ہے اندھے سوچتے رہ جائیں گے. رب نے جواب دے دیا، یہ میں بھیج رہا ہوں. نصر من اللہ، اللہ کی مدد ہے جو اتر رہی ہے. وفتح قریب، تم مدد پہ جلتے رہو، اب فتح بھی آنے والی ہے. تم مدد پہ جلتے رہو، اب فتح بھی آنے والی ہے. اور انشاءاللہ اس مشن کو فتح آنے والی ہے، اس مشن کو فتح آنے والی ہے. مصطفی انقلاب آئے گا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میرے بھائی، میری بہنیں اور بیٹے اور بیٹیاں، جو اس مصطفی انقلاب کے لانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں. اور آپ وہ دن دیکھیں جس دن مصطفی انقلاب آئے گا اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور آپ کی تحریک کے ہاتھ اسلام کے نافذ کرنے کا کام آئے گا اور نظام بدلے گا. آپ کے فخر اور خوشی کی کوئی حد ہوگی؟ بتائیں. ایسا خیال ہوگا جیسے ہر فرد، ہر بھائی اور بہن گھر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ہے، ہر کوئی صدر ہے، ہر کوئی لیڈر آف دا نیشن ہے، ہر کوئی اس اقتدار پر قابض ہے. یہ کیفیت ہوگی کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے وہ فرحت ملے گی، آپ کو وہ خوشی ملے گی جو اللہ کی مدد اور فتح کے ذریعے سے نصیب ہوتی. تو وہ وقت بھی آئے گا کہ مصطفی انقلاب کے ذریعے دین کا بول بالا ہوگا، امت سر بلند ہوگی، عالم اسلام اونچا ہوگا اور آپ کی قربانیاں اس راہ میں لگی ہوں گی. اور اب وبشر المؤمنین، جو میں نے آپ کو باتیں کی نا، یہ ہوگا کہا نا، ذرا میں نے پہلے کہہ دیا، اب آگے قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا یہ ساری باتیں کہہ کے وبشر المؤمنین، فرمایا میرے محبوب یہ جو بات ہے کہ مدد آ گئی اور فتح آنے والی ہے، فرمایا اس کی بشارت دے دو مومنوں کو. اس کی میں پہلے دے بیٹھا، قرآن وہی کہہ رہا ہے. ابھی میں نے آگے نگاہ نہیں کی تھی، میں نے پہلے دے دی. اللہ نے وہی بات فرما دی، ان کو خوشخبری سنا دو کہ مدد آ گئی اور فتح آنے والی ہے. یہ لوگ یہ یاد کر کے جاؤ پیغام، مدد آ گئی اور فتح. اب قدم ڈگمگائیں نہیں، کمزور نہ پڑنا، غفلت نہ کرنا، جھگڑوں میں نہ پڑنا، مزمحل نہ ہونا، شک میں مبتلا نہ ہونا. مدد آ گئی اور فتح آنے والی ہے. مزید کمر باندھنے کی ضرورت ہے. طاقت کرو، ہمت کرو، نکلیں گھر سے، اسٹرگل کریں.
اگر ایک دانہ اسٹرگل تھی تو 100 دانے بڑھا دو. جب انسان دیکھو نا آخری مرحلے میں آتا ہے، جب دیوار گرانے کا وقت آتا ہے تو یکلخت آدمی اندھا تن ساری طاقتیں لگا دیتا ہے. اب طاقت لگا دینے کا وقت ہے، چونکہ مدد آ گئی اور فتح آنے والی ہے. خیبر کا قلعہ فتح ہونے والا ہے. خیبر کا فتح کر انقلاب مصطفی انقلاب 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 مصطفی انقلاب. اب یہاں ایک ندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایسا کہو ان لوگوں کو، اور حضور کی اتباع میں بھی وہی کہہ رہا. قرآن نے کہا کہو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ. آواز دو ان کو، کہو میرے لوگو ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ مدد کے لیے پکار رہا ہے. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ضرورت نہیں، مگر فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ. فرمایا محبوب ندا دو ایسے جیسے عیسیٰ نے اپنے دور کے لوگوں کو پکارا تھا. قال عیسی ابن کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. میرے محبوب اس طرح ندا دو، ان کو پکارو اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے آواز دی تھی کون ہے آج اللہ کی خاطر میری مدد کرنے والا، کون ہے آج اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی تھی، 12 مددگار اٹھے تھے بس. کتنے؟ 12 انصاری بنے تھے. پوچھا تھا کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کے لیے؟ فرمایا میرے محبوب آپ بھی ندا دیں اور کہو کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا. قال الحواریون نحن انصار اللہ. اور جو ان کے حواری تھے پھر ان کے اور مت صرف 12 تو سربراہ ہو گئے نا ان کے، مگر پھر اور حواری بھی ہوئے، ایک جماعت ہوئی. تو فرمایا وہ پھر ان کے حواری بولے تھے. اصل حواری جو بنیادی تھے وہ کتنے تھے؟ 12 تھے. ان کی ذریعے پھر مدد آگے اور تائید آگے بڑھی. 12 اٹھے تھے. فرمایا میرے محبوب آپ بھی آواز دو، پوچھو کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا، کون ہے اس دین میں میری مدد کرنے والا. اللہ پوچھتا ہے، حضور پوچھتے ہیں کون ہے میری مدد کرنے والا. تو جواب آیا تھا نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جواب دیا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، جنہوں نے اللہ کی مدد کی یعنی دین کی مدد کی، بنی اسرائیل میں سے وہ ایماندار طبقہ ہو گیا. وکفرت طائفہ، جنہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا وہ کافروں کا طبقہ ہو گیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پر جنہوں نے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اللہ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا ہم نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں پر انہیں غالب کر دیا. تو آج ہم میں سے بھی جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے رسول کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ اسے اس کے دشمنوں پر غالب کر دے گا. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور فرمایا ہم نے وہ مدد کی کہ وہ غالب ہو گئے، وہ ڈومیننٹ ہو گئے، وکٹوریس ہوئے، ڈومیننٹ ہوئے. تو اللہ نے فرمایا جب ہماری مدد آتی ہے تو غلبہ ملتا ہے، ہماری مدد آتی ہے تو فتح ملتی ہے. بس آپ ایسے بن جائیں اور ایسی بن جائیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. تو یہ آج کا درس مکمل ہوا. یہ ایک پیکج تھا، اللہ کے ساتھ سودا اور تجارت کا پیکج تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.